صبر، تحمل، حکمت۔ ارشاد بھٹی، 19 اگست 2019۔ مودی ظلم، 14 دن ہو گئے۔ ان 2 ہفتوں میں پاکستان کی ہر سطح پر مذمت، کور کمانڈر کانفرنس، مضبوط اعلامیہ، قومی سلامتی کونسل کے 2 اجلاس، سفارتی تعلقات نیچے لانا، تجارت ختم کرنا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، متفقہ قرارداد، دوست ممالک سے رابطے، عالمی رہنماؤں کو ٹیلی فون، ٹرمپ عمران خان گفتگو، وزیر اعظم کی مسلسل بیانات، ٹویٹس، مظفرآباد جا کر کہنا مودی تمہاری اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، 50 سال بعد سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر آنا، اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے رابطے۔ ویسے تو 14 دنوں سے سخت کرفیو میں گھروں میں نظر بند، خوراک دوائیوں سے محروم، دنیا بھر سے کٹ چکے مظلوم کشمیریوں کے لیے یہ بھی کم، زیادہ ہونا چاہیے تھا، مگر 57 اسلامی ممالک نے تو یہ بھی نہ کیا۔ انسانی حقوق کے علمبردار امریکہ، برطانیہ، یورپ نے تو اس سے آدھا بھی نہیں کیا۔ مسلم امہ کا رویہ، دنیا کا رد عمل افسوسناک، مگر سوچوں مسلم امہ سے توقع ہی کیوں؟ 1967 میں اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا، OIC نے کیا کر لیا؟ فلسطین، شام، عراق، لیبیا تباہ ہو گئے، یمن، لبنان برباد ہو رہے۔ 70 سالوں سے کشمیریوں پر کیا کیا ظلم نہ ہوئے۔ 57 ممالک، 1 ارب 80 کروڑ آبادی کی نمائندہ، اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی تنظیم OIC نے کیا کر لیا؟ ہمیں اس وقت سمجھ جانا چاہیے تھا جب OIC کے UAE اجلاس میں بھارت آ بیٹھا، ہمیں تب سمجھ جانا چاہیے تھا جب OIC مکہ ڈکلیریشن سے کشمیر نکلا۔ سب مفادات کا چکر، بھارت ترکی تجارت $7 ارب، بھارت ملیشیا تجارت $17 ارب، ایران بھارت کو خام تیل دینے والا دوسرا بڑا ملک، بھارت ایران تجارت $13 ارب، چابہار بندرگاہ، فوجی معاہدے الگ، 1 ارب ملک اپنا سب سے بڑا ایوارڈ مودی کو دے چکا، بھارت UAE تجارتی ہدف $550 ارب، بھارتیوں کے $55 ارب تو ایک خلیجی ریاست کے ریئل اسٹیٹ بزنس میں، امارات میں اتنے بھارتی کے 3 اماراتی، چوتھا بھارتی، برادر عرب ملک بھی اپنا سب سے بڑا ایوارڈ مودی کو دے چکا، یہ بھارت کا چوتھا بڑا پارٹنر۔ بھارت اپنے تیل کی 20% ضرورت اسی ملک سے پوری کر رہا، 35 لاکھ بھارتی برادر عرب ملک میں کام کر رہے۔ 2015 میں بھارتیوں نے اس مسلم ملک سے 10 ارب 50 کروڑ کا زر مبادلہ بھیجا۔ ابھی عرب تیل کمپنی ارامکو کی بھارت میں $75 ارب کی سرمایہ کاری، ایک اندازے کے مطابق 70 لاکھ بھارتی خلیجی ممالک میں کام کر رہے۔ اگر مسلم امہ بھارت سے تجارتی بائیکاٹ کی دھمکی ہی دے دے، بھارتیوں کو اپنے ملکوں سے نکلنے کا الٹیمیٹم ہی دے دے، تو دیکھیے مودی اور بھارت کا حال۔ مگر یہ اتحاد، ہم اتنے خوش نصیب کہاں؟ یہ مسلم امہ باقی دنیا کا حال ملاحظہ ہو، امریکہ بھارتی کا جوہری پارٹنر، سب سے زیادہ فوجی مشقیں کرنے والا $1.5 ارب تک تجارت پہنچی ہوئی، 1,86,000 تو صرف بھارتی طلبہ امریکہ میں، روس، بھارت اپنے اسلحے کا 60% اس سے خریدے، ایٹمی بجلی گھروں، جدید اسلحے کی تیاری میں دونوں پارٹنر، سینکڑوں تجارتی معاہدے، بھارت چین تجارت $100 بلین تک پہنچ چکی، چینی سرمایہ کار $85 بلین سرمایہ کاری کرنے کی تیاری میں۔ اب ایک طرف ہماری 72 سالہ پالیسیوں کی فصل ہمیں عالمی تنہائی کی صورت میں کاٹنا پڑ رہی، دوسری طرف بھارت دنیا کی پرکشش منڈی، جہاں دنیا کی اتنی بڑی سرمایہ کاری، مظلوم کشمیریوں کی بھلا کون سنے گا؟ لیکن کچھ اچھا بھی ہوا، جیسے گزرے 2 ہفتوں میں مقبوضہ کشمیر پر اتنی بات ہو چکی جتنی 70 برسوں میں نہ ہوئی۔ جیسے واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا، بھارت اب سیکولر نہیں رہا، نیو یارک ٹائمز کہہ چکا، بھارتی حکومت بدماش بن گئی، آبزرور کا خیال، مودی تباہی کے راستے پر، گارجین کا کہنا، کشمیریوں کو ہندوتوا کا سامنا، دی گلوب کا اداریہ، مودی فاشسٹ، BBC کئی بار کہہ چکا، مقبوضہ وادی میں ظلم کی اخیر ہو چکی، جیسے 70 برسوں میں پہلی بار حریت کانفرنس، کشمیری عوام، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی سب ایک پیج پر، جیسے بھارت میں لوگ بول رہے، احتجاج کر رہے، جلد سے جلوس نکال رہے، جیسے بھارت کی چھوٹی بڑی 50 علیحدگی پسند تحریکوں میں جان پڑ چکی، خالصتان کا نقشہ جاری ہونا، ناگالینڈ میں علیحدہ جھنڈا، اپنا ترانہ سامنے آ گیا۔ مگر کیا یہ کافی؟ جواب نہیں۔ جب تک عملی طور پر مسلم دنیا، امریکہ، برطانیہ، یورپ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، بات نہیں بنے گی۔ ایک سوال یہ بھی، کیا اقوام متحدہ بھارت کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے؟ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ بھارت خود اقوام متحدہ گیا، خود ہی ہر شے سے مکر گیا۔ تاریخ بتائے
17 जनवरी 1948 सलामती कौंसिल करारदाद 38 दोनों ममालिक इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करें। 20 जनवरी 1948 अक़वाम मुत्तहिदा ने मसला कश्मीर पर 3 रुकनी कमीशन बना दिया। 3 जून 1948 करारदाद 51 कमीशन को काम तेज करने पाक बहारत से राब्ते की हदायत। 13 अगस्त 1948 करारदाद पाक बहारत सीज फायर करें। 5 जनवरी 1949 सीज फायर फौजियों की वापसी राय शुमारी करारदाद मंजूर हुई। 14 मार्च 1950 करारदाद 80 दोनों मुल्क अमन व अमान के लिए जरूरी इकदाम करें। 12 अप्रैल 1950 अक़वाम मुत्तहिदा ने मसला कश्मीर पर सर रॉन डिक्सन को नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। फिर मशहूर व मारूफ डिक्सन रिपोर्ट आई और फिर 65-71 की जंगों में अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर जेर बहस आया, मगर कुछ हासिल वसूल ना हुआ। यहाँ सवाल ये भी, क्या हम लड़कर कश्मीर ले सकते हैं? बिलाशुबा जंग शहादत मुसलमान का जेवर। अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, मगर एक तो जंग आखिरी ऑप्शन। अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, मगर एक तो जंग आखिरी ऑप्शन। दूसरा सोचने की बात ये भी, जंगों से किसी को क्या मिला? ईरान इराक लड़े, जंग से क्या हासिल हुआ? क्या अरबों ने लड़कर फलस्तीन ले लिया? शाम, लीबिया, यमन, लिबनान को लड़ाइयों से क्या मिला? 30-40 साल भांत भांत की लड़ाइयों के बाद अफगानिस्तान को क्या मिला? अल्लाह न करे जंग हो। 2.25 अरब इंसानों वाले दोनों मुल्क, इस खित्ते और दुनिया के लिए ये तबाहकुन होश, सब्र, तहम्मुल, हिकमत, जरा सा जज्बातीपन। चिंगारी ने आग पकड़ ली तो अगले 100 साल दुनिया इस तबाही की दास्तानें सुनाती मिलेगी।